نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا رقاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين أغنياء لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورۃ الحشر آیت نمبر 5، 6، 7 یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ واقعہ کب پیش آیا اور واقعہ اصل کیا ہے. جیسا کہ پچھلے 2 دروس کے ضمن میں یہ بات کہی گئی کہ مدینہ منورہ جو کہ بعد میں اسلامی حکومت کا پایہ تخت یا کیپٹل بن گیا، اس شہر میں مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی آباد تھے. شہر کے اندر بھی تھے اور شہر کے گرد و نواح میں بھی تھے. شہر کے گرد و نواح میں جو لوگ آباد تھے ان میں سے ایک قبیلہ یہودیوں کا بنو نذیر، بڑا پاورفل قبیلہ، بڑا طاقتور، اور مدینہ منورہ سے اوالی مدینہ کی طرف بالائی جانب صرف 3-4 میل یعنی 6-7 کلومیٹر پر، جہاں اگر کوئی جائے تو آج بھی کعب بن اشرف کا قلعہ، اس کے کھنڈرات آج بھی معلوم ہوتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے. اس جگہ پر یہودیوں کا وہ قبیلہ بنو نذیر آباد تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدے انہوں نے کر رکھے تھے، ان معاہدوں کو ایک ایک کر کے انہوں نے توڑنا شروع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کے اس علاقے کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا، اور اس سلسلہ میں جنگی تدبیر کے طور پر حربی فنون کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کسی محاذ یا کسی بھی جگہ پر فوجیوں کے جنگ لڑنے کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ بنے تو اسے گرا دو،
وہ مکانات ہوں، وہ عام جھاڑ جنگاڑ ہو یا باغات ہوں، پھلوں کے درخت ہوں، یا چاہے فصلیں کیوں نہ ہوں، اگر جنگ لڑنے کے لیے مسلمان فوجیوں کے راستے میں رکاوٹ بنے تو انہیں ختم کر دو۔ اس اصول کے تحت مسلمانوں نے بنی نذیر کے درختوں کو کاٹا، جو درخت رکاوٹ بنتے نظر آ رہے تھے ان کو کاٹ دیا، اور جو رکاوٹ بنتے نظر نہیں آ رہے تھے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دونوں ہی کام، ان کے درختوں کا کاٹے جانا یا ان کے درختوں کا کھڑے رکھے جانا، دونوں ہی کاموں کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ذلت و خواری کا ذریعہ قرار دیا کہ جو درخت وہ پال رہے تھے، جن درختوں پر انہیں بڑا ناز تھا کہ یہ ہم نے لگائے، آج ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں، جب ان کے سامنے وہ درخت کاٹے جا رہے ہیں اور اندر وہ موجود ہیں، اور انہیں یہ جرأت نہیں ہے کہ مسلمان فوجیوں کو، صحابہ کرام کو درخت کاٹنے سے روکیں، کیونکہ وہ اندر بند ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ جو کٹ گئے وہ ان کے لیے حسرت، اور جو کھڑے رہ گئے وہ بھی ان کے لیے حسرت، کیونکہ چھٹے دن انہیں یہ جگہ چھوڑ کر یہاں سے بھاگنا ہے، اور جاتے ہوئے دیکھیں گے یہ درخت میں نے لگایا تھا، یہ آم کا پودا میں نے لگایا تھا، یہ فلاں پھل کا درخت میں نے گاڑا تھا، آج میں بے بس ہو کر اس درخت کے پاس سے نکالا جا رہا ہوں، یہ مسلمان کو قبضے میں آ جائے گا۔ جو کھڑے رہ گئے وہ بھی ان کی ذلت و خواری، جو کاٹ دیے گئے وہ بھی ان کی ذلت و خواری۔ مسلمانوں نے یہ کام محض ایک جنگی ضرورت کے تحت کیا، ورنہ اصلاً فوجیوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جس علاقے پر قبضہ کریں، جس علاقے پر دھاوا بولیں، اس علاقے کی فصلیں تباہ کر دیں، ان کے جانور قتل کر دیں، ان کے باغات کو توڑ پھوڑ کر کے کاٹ کر پھینک دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ یہ کن کا کام بتایا گیا؟ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 205، اللہ رب العزت نے ظالم حکمرانوں کے بارے میں کہا کہ یہ جب کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں، کسی ملک پر دھاوا بولتے ہیں، تو یہ زمین میں تخریب کاری کرتے ہیں۔ تخریب کاری، آج کل یہ لفظ بڑا مشہور ہے، دہشت گردی، تخریب کاری، شر پسندی، یہ اور وہ۔ آج کل تو مسلمانوں کے خالص جہاد کو بھی تخریب کاری کہا جا رہا ہے۔ جو عین جہاد ہے اس کو بھی دہشت گردی اور تخریب کاری کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن اصلاً اللہ رب العزت نے تخریب کاری سے منع کیا کہ ظالم لوگ جو یہ رویہ اپناتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 205 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ کسی علاقے کے والی یا حاکم بن جاتے ہیں، یا جب وہ پلٹ کر جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ سعی فی الارض، وہ زمین میں اس کوشش میں لگ جاتے ہیں لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کریں۔ جب حاکم بن جاتے ہیں، پلٹ کر کسی علاقے میں جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ سعی فی الارض لیفسد فیہا، وہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی باڑیوں کو اور ڈھور ڈنگروں کو، جانوروں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ ظالم قسم کے بادشاہوں کا رویہ بتایا گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یہلک الحرث، وہ کھیتی باڑی کو تباہ کر دیتے ہیں، والنسل، جانوروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو، اللہ بگاڑ کو، اللہ اس تخریب کاری کو پسند نہیں فرماتا۔
اب جو کام اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بتایا کہ اچھا نہیں ہے، صحیح لوگوں کا وہ اخلاق نہیں ہے، بلکہ صحیح لوگ جب کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، نہ کہ ان کی فصلیں، ان کے جانور، ان کے مکانات اور ان کی املاک کو تباہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جنگی ضابطہ اخلاق کے سلسلہ میں ایک فرمان بڑا مشہور ہے کہ جب وہ اپنی فوجوں کو شام کی طرف روانہ کرنے لگے تو فوجوں کو اکٹھے کیا، سپہ سالاروں کو اور جرنیلوں کو سب کو سامنے لا کے ایک چھوٹا سا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھو تم شام کی طرف جا رہے ہو، شام پر قبضہ کر لینے کے بعد یا قبضے کے دوران تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ ان کی فصلیں کاٹو، تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ ان کے پھلدار درختوں یا ان کے سایہ دار درختوں کو تباہ و برباد کرو اور کاٹ کر پھینکو۔ اور انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ بچوں کو، بڑی عمر کے بوڑھوں کو، کمزور صنف نازک عورتوں کو، اور جنگی ضابطہ اخلاق کے ضمن میں ہی یہ بات بھی ہے کہ ان کے وہ راہبر، ان کے وہ پیشوا جو اپنے عبادت خانوں میں بیٹھے رہیں، ان کے پیر اگر عبادت خانے سے باہر نکلنا کر نہ آئے انہیں بھی قتل نہ کرو۔ جنگی ضابطہ اخلاق تو یہ ہے کہ نہ عورتوں کو قتل کیا جائے بلا وجہ، نہ بچوں کو قتل کیا جائے، نہ بوڑھوں کو، نہ پیروں کو، اور نہ ان کے راہبوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں ایک عورت کی لاش پڑی دیکھی، کافروں کی عورت ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ جنگ کے دوران عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ لیکن یہ کب ہے؟ عورت نے تلوار پکڑی ہوئی ہے اور میدان جہاد میں اتری ہوئی ہے، تو کیا ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ یہ عورت ہے اس کو چھوڑ دو اور مسلمانوں کو قتل کرتی پھرے؟ یہ نہیں، عورت اپنے لوگوں کے خیمے میں ہے، عورت زخمیوں کو پانی پلانے، ان کے زخم کی مرہم پٹی کرنے کے ضمن میں صرف خیمے کے اندر موجود ہے، اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بچہ کھیلتا ہوا خیمے سے باہر آ گیا، اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کوئی راہب، کوئی ان کا پیر، کوئی ان کا پروہت، کوئی ان کا بڑا اپنی عبادت گاہ میں موجود ہے، عبادت گاہ میں گھس کر اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر عورت نے تلوار اٹھا لی، قتل کر دیں، منع نہیں۔ اور ان کا راہب تلوار لے کر میدان جہاد میں اتر آیا، آپ کو اس کی وجہ قطع بتا رہی ہے کہ یہ ان کا پیر ہے، گردن اڑا دیں، کیونکہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور میدان کے اندر مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہے۔ لباس پیروں والا ہے، ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ میدان میں جوانوں کو، اپنے کافر فوجیوں کو واعظ کر رہا ہے، ان کو جنگ پر ابھار رہا ہے۔ جہاں یہ آدمی ملے اس کی بھی گردن اتار دیں، کیونکہ یہ میدان میں باقاعدہ شامل ہے۔ لیکن عام عورت، عام پیر، عام راہب، عام پیشوا اور بچے، انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ اسے فساد فی الارض، اسے فساد فی الارض قرار دیا گیا کہ یہ زمین میں کھیتی باڑی باغات کو تباہ کرنا اور جانوروں کو قتل کرنا یہ منع ہے، اور بلا وجہ انسانوں کو قتل کرنا بھی منع قرار دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے اس عمل کو کہ انہوں نے بنی نذیر کے درختوں کو کاٹا، کچھ کو چھوڑ دیا، جو ان کی راہ میں رکاوٹ نظر آ رہے تھے انہیں کاٹ دیا، جو رکاوٹ نظر نہیں آ رہے تھے انہیں چھوڑ دیا۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ما قطعتم من لینا، لینا کھجور کا درخت، اور عام طور پر لینا عام سی کھجور کو کہا جاتا ہے۔ ویسے کھجوروں میں آپ جانتے ہیں ایک کھجور اجوا ہے، ایک کھجور برنی ہے، ان دو کے علاوہ کھجوروں کے دسیوں سینکڑوں نام۔ کوئی کسی کو لولو کہا گیا کہ یہ ہیروں کی طرح، اور وہ واقعی ہیروں کی طرح چمکدار، گول، چھوٹی سی اور انتہائی میٹھی مزیدار کھجور، اس کا نام ہے لولو۔ کوئی خلاص ہے، یہ آپ کے حفوظ میں الاحسا کی مشہور کھجور ہے، خلاص مزیدار اور اچھی کھجور ہے، اور دنیا کی سب سے قیمتی، سب سے زیادہ بابرکت اور باعث شفا کھجور ہے اجوا۔ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من تشبہ بسبع تمرات عجوا، جس نے صبح کے وقت 7 دانے اجوا کھجور کے کھا لیے، لم یضرہ سم ولا سحر، اسے جادو، اسے کوئی تعویذ گنڈا، اسے کوئی جن، کوئی پریت، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور نہ ہی زہر اس پر اثر کرے گا۔ نہ جادو اور نہ زہر، نہ زہر نہ سحر، کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے گی۔ کیا کھائے گا؟ 7 دانے اجوا کھجور کے، کالے سے رنگ کی کھجور ہے، کئی سائز ہیں، 60، 70، 80، 90، 100، 125 ریال کلو، وہ بھی کھجور ہے۔ اور برنی بحرین کی مشہور کھجوروں میں سے ہے، اور لینا مطلق کھجور، مطلق کھجور کے درخت، اس میں جو بھی درخت آ جائے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمہ علی اصولها فباذن اللہ۔ صحابہ کرام کے عمل کے بارے میں فرمایا کہ جو درخت تم نے کاٹ دیے وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور جو درخت تم نے ان کی جڑوں پر، ان کے تنوں پر چھوڑ دیے وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ تمہارے دونوں عملوں میں سے کوئی عمل بھی ناجائز نہیں ہے۔ یہ بات کہنے کی اللہ رب العزت کو ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ قرآن کریم میں جیسا کہ میں نے پہلے پڑھا سورۃ البقرہ آیت نمبر 205 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ظالم جابر حکمران جب کسی ملک پر قبضہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، تو پھر یہ درختوں کو کاٹتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، فصلیں تباہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی جنگی ضرورت کے تحت کچھ درختوں کو کاٹا۔ ایک روایت کے مطابق صحابہ کرام نے خود سے کاٹ دیے، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی روایت ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ کرو، جو درخت تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے اسے کاٹ دو، اور جو رکاوٹ نہیں بنتا اسے رہنے دو، بلا وجہ نہ کاٹو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس عمل پر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض میں یہ بات آ گئی کہ اللہ رب العزت نے تخریب کاری سے منع کیا ہے، درختوں کو کاٹنے سے روکا ہے، تو کہیں ہمارا یہ فعل اس کھاتے میں نہ چلا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، تمہارا یہ عمل، تمہارا یہ فعل تخریب کاری نہیں ہے، بلکہ فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تم نے کیا ہے۔ ایک بات یہاں اور بھی ذہن میں رکھیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمہ علی اصولها فباذن اللہ، تم نے درخت کاٹے اللہ کا حکم تھا، تم نے درخت چھوڑ دیے اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کا یہ حکم کہاں ہے قرآن کریم؟ پورا قرآن کریم کھول کر دیکھ لیجیے، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک
الحمدللہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھیے، 30 سپارے، 114 صورتیں، آپ کو کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ نے کہا ہو درخت کاٹو یا نہ کاٹو، کہیں نہیں ملے گا۔ تو پھر کیا معنی ہوا فَبِإِذْنِ اللَّهِ؟ ہمارے ایک طبقہ، میں نے پہلے دن بھی یہ بات ذکر کی تھی، ایک طبقہ اٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، اور حدیث کے بارے میں بد زبانیاں، بڑے رقیق اور باریک حملے، تاکہ مسلمانوں کو حدیث رسول سے دور کیا جا سکے، مختلف قسم کی حدیث کے خلاف سازشیں، کبھی کہا کہ یہ حدیث عجمی سازش، حدیث عجمی سازش۔ اللہ رب العزت غارت کرے ان لوگوں کو، یا ان کو ہدایت عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مجموعے کو عجمی سازش۔ اب قرآن کھول کر دیکھیے، اگر کہیں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کہاں درخت کاٹنے کا حکم آیا، کہاں درختوں کو نہ کاٹنے کا حکم آیا، پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، تو یہ کہاں ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور وہ ڈائریکٹ حکم قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اب اگر ہم حدیث کو نہیں مانیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ نے فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے اللہ کا حکم تھا، درختوں کو کاٹو، درختوں کو چھوڑو، جو رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو جڑوں سے اکھاڑ دو، جو رکاوٹ نہیں بن رہے ان کو چھوڑ دو۔ پورے قرآن میں یہ حکم نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں حکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کا حکم دیا، اور اللہ کے حکم کے بعد حکم دیا، جہاں ضرورت ہے کاٹو، جہاں ضرورت نہیں ہے چھوڑ دو۔ اور ایسا ایک نہیں، ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ قرآن کریم میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ حدیث کی اقسام میں سے ایک قسم ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا ہے۔ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے تو وہ قرآن میں ہونا چاہیے، نہیں ہے۔ یقول اللہ تعالی، کچھ حدیثیں اس طرح شروع ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، چاہیے یہ کہ وہ بات قرآن کریم میں ہو، قرآن کریم میں نہیں ہے، تو وہ ساری باتیں کہاں ہیں؟ حدیث رسول میں اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ اپنے نبی پر وہ باتیں نازل کی، اپنے نبی کے دل میں القاء کی، اپنے نبی کے دل میں الہام کیا، اور کلمات کا لبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا، معنی اللہ کی طرف سے اور کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا کہ معنی بھی اور کلمہ بھی وہ سکھلایا اللہ نے ہی، لیکن وہ وہی جلی قرآن کریم کا حصہ نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا حصہ۔ حدیث کو چھوڑو گے تو کہاں جاؤ گے؟ نمازیں نہیں پڑھ پاؤ گے، روزے نہیں رکھ پاؤ گے، حج نہیں کر پاؤ گے، زکوٰۃ نہیں دے پاؤ گے، کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ قرآن کریم تو اصول قاعدہ بیان کر دیتا ہے، اس کے بعد تفصیلات ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنی ہے۔ اور یہ آیت اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ جب تک حدیث کو نہیں لیں گے تب تک قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ نہیں تو ہمیں چاہیے کہ کہیں نہ کہیں قرآن میں یہ ملے کہ اللہ نے کہاں حکم دے دیا کہ کچھ درختوں کو کاٹو اور کچھ کو چھوڑ دو۔ لِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اللہ نے یہ حکم اس لیے دیا کہ کچھ درختوں کو کاٹو، کچھ کو چھوڑ دو، تاکہ فاسقوں کو ذلیل کرے۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا، درخت کھڑا دیکھیں گے جاتے ہوئے ذلیل ہوں گے کہ یہ درخت تو میں نے لگایا تھا، اور وہ سینکڑوں سالوں سے وہاں رہ رہے تھے، کہہ سکتے تھے کہ یہ درخت تو میرے ابا حضور نے لگایا تھا، جاؤ آج تمہیں یہاں سے دیش نکالا دیا جا رہا ہے، تمہیں جلا وطن کیا جا رہا ہے، درخت تم نے لگایا، تیرے باپ نے لگایا، تیرے دادا نے لگایا، آج تمہیں یہ
ملک بھی چھوڑنا ہوگا، درخت بھی چھوڑنے ہوں گے۔ کھڑے درختوں کو دیکھ کر، اپنے ہاتھوں سے لگایا ہوا پودا دیکھ کر کسی کو مجبوراً اسے چھوڑ کے جانا پڑے، اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ اور کسان نے فصل بوئی ہو، باغبان نے پودا لگایا ہو، اور اسے کہا جائے کہ تو اس کا پھل نہیں کھا سکتا، اس کے نیچے نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ اسے کہا جائے کہ اس باغ کو، اس زمین کو، اس گھر کو چھوڑ کر نکل جاؤ، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ ان فاسقوں کو، ان گناہ گاروں کو ذلیل و خوار کرے۔ اس لیے فرمایا کہ کچھ درختوں کو کاٹ دو اور کچھ درختوں کو ان کی جڑوں پہ کھڑے رہنے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس آیت میں اور اس سے آگے اللہ رب العزت نے مال فے کا حکم بیان فرمایا ہے، اور مال فے کیا ہے؟ مسلمان سپاہیوں کو جو مال ملا کرتا ہے کفار سے، وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے مال غنیمت اور دوسرا ہے مال فے۔ مال غنیمت کسی ملک پر چڑھائی کرنے کے بعد، دعویٰ بولنے کے بعد، حملہ کرنے کے بعد، باقاعدہ جنگ کرنے کے بعد جو مال ملتا ہے، فاتح فوج کو جو حصہ ہاتھ میں آتا ہے، اسلحہ کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، سونے کی شکل میں، حتیٰ کہ ملک اور علاقے کی شکل میں، وہ سارے کا سارا جنگ کے نتیجہ میں جو آئے وہ غنیمت۔ اور اگر بغیر جنگ کیے کافر کہیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم یہاں سے بھاگتے، بغیر جنگ کیے وہ وہاں سے نکل جائے، انخلا ہو جائے، وہ وہاں سے چلے جائیں، جو کچھ وہ چھوڑ کے جائیں گے وہ مسلمانوں کا ہے، یہ مال فے ہے۔ مال فے کا حکم اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور مال غنیمت کا حکم اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال میں بیان فرمایا۔ سورۃ الانفال جسے کہ سورۃ الجہاد بھی کہا گیا ہے، سورۃ الانفال میں جہاد کے بہت سارے احکام ہیں، اور غنیمت کی تقسیم کی نوبت کب آئے گی؟ جہاد کریں گے، جہاد کے بعد کافر بھاگے گا، قتل ہوگا یا بھاگ جائے گا، اور جو کچھ وہ چھوڑ کے جائے گا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا۔ اس کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سورۃ الانفال کے اندر موجود ہیں۔ سورۃ الانفال 10واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، انفال کا بالکل آغاز 10ویں سپارے کی پہلی آیت، آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، جو غنیمت تمہارے ہاتھ میں آئے اس غنیمت سے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ۔ مال غنیمت ملے تو اس کے 5 حصے، 5 حصے کر لو، اور ان 5 حصوں کی تقسیم کیسے ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، 5واں حصہ 1/5، 20% اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا، والیتامی، اور یتیموں کا، والمساکین، مسکینوں کا، وابن السبیل، اور مسافروں کا۔ 5 حصے کر کے 1 حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، اور باقی جو 4 حصے ہیں ان کو فوجیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ اللہ نے اس دن نازل کیا جس دن کے 2 فوجیں آپس میں بھڑی تھیں، پہلا معرکہ حق و باطل، یوم التقى الجمعان، غزوہ بدر، وہ غزوہ جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی۔ اللہ نے فرمایا اس دن جو کچھ ہم نے نازل کیا، معجزات، اس دن اللہ کی آیات، جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں،
اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اے مجاہدین، اے مسلمانوں، 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اور 4 حصے ان میں سے تمہارے ہیں برابر۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر۔ اللہ رب العزت نے مال غنیمت میں سے 4 حصے فوجیوں میں تقسیم کرنے اور 1 حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ پہلی چیز یہ کہ مال غنیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے جائز ہی نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، اوتیت خمسا لم یؤتہن نبی قبلی، اللہ نے مجھے 5 وہ خصائص عطا فرمائے ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے۔ ان 5 خصائص میں سے کون کون سے ہیں؟ ایک، پہلا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میرا رعب دشمن کے دل میں ڈال دیا، ابھی میرے اور دشمن کے درمیان 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ 1 مہینے کی مسافت ابھی باقی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دیتا ہے، دہشت ڈال دیتا ہے۔ مسلمان آئے، نبی اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ وہیں تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتا۔ پچھلے دنوں میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے رخصت ہونے کا آگے فاصلہ دیکھیں، 1 مہینہ کا سفر۔ 1 دن میں بہت زیادہ نہ صحیح 75 کلومیٹر جہاں جا کے نماز قصر کی جا سکتی ہے، 48 میل 75 کلومیٹر سب سے لمبی مسافت ہے جہاں ہر مسلک والے کہتے ہیں کہ نماز قصر کی جا سکتی ہے، جبکہ محدثین کرام اور علماء حدیث کے نزدیک 9 میل 3 فرسخ یا 3 فرسنگ، 9 میل کے بعد آپ چاہیں تو نماز قصر کر سکتے ہیں، اور 75 میل سب سے لمبی مسافت۔ 1 دن میں 75 کلومیٹر، میل نہیں 75 کلومیٹر، اور 30 دنوں میں کتنے کلومیٹر ہو؟ اتنی لمبی مسافت پیدل کی، اور 1 مہینہ اگر آج کا دیکھا جائے تو دنیا کے کئی چکر لگا کے چلے آئیں، مسلمان نیت کریں کہ ہم نے فلاں ملک پر حملہ کرنا ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کے دل میں دہشت ڈال دے۔ لیکن ہو اس کے برعکس رہا ہے، ہزاروں میل دور سے فوجیں اٹھتی ہیں، مسلمانوں کے سمندر پر قبضہ کر کے اپنا بحری بیڑا وہاں کھڑا کر دیتی ہیں اور مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہوا، عراق پر بحری بیڑے نے حملہ کیا، افغانستان پر بحری بیڑے سے حملے کیے گئے، بحری بیڑے میں اترے، زمین پر اترے، مسلمانوں کے ملکوں کو تاخت و تاراج کیا، ہزاروں میل دور سے آ کر کافر نے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ساتھ، مسیرۃ شہر، ابھی 1 مہینے کی مسافت ہوتی ہے، دشمن تھر تھر کانپنے لگتا۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک یہ، اور دوسری چیز جعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے زمین پوری کی پوری مسجد بنا دی گئی، جہاں وقت آئے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمیں مسجد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جہاں نماز کا وقت آئے اذان کہیں، جماعت کرائیں، نماز پڑھ لیں، مسجد قریب ہے تو مسجد میں جائیں۔ مسلمانوں کے علاوہ پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کو حکم یہ تھا کہ اپنی عبادت گاہ میں جائیں، جہاں بھی ہیں اپنی عبادت گاہ تلاش کریں اور عبادت گاہ میں جا کر اپنی عبادت کریں۔ ہمیں اجازت ہے جنگل میں ہے جنگل میں پڑھیں، پہاڑوں پر ہے پہاڑوں میں پڑھیں، جہاں کہیں بھی وقت ہو جائے، مسجد ہے یا نہیں ہے کریں۔ اور انہی 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لوگوں کے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا ہے۔ آپ سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، جنگیں ہوتی تھیں انبیاء کرام کے ساتھ، ان کے دشمنوں کی جنگیں ہوئیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں جنگ کا بڑا ذکر معروف ہے سورہ بقرہ میں، لیکن پہلے کسی نبی کو
مال غنیمت اپنے استعمال میں لانے کی اجازت نہیں تھی، نہ وہ خود استعمال کر سکتا تھا نہ اپنی امت کو دے سکتا تھا کہ استعمال کریں۔ کیا ہوتا تھا؟ ایک جگہ پہ مال غنیمت اکٹھا کر دیا، سونا چاندی پیسہ جو بھی چیز آئی ایک کھلی جگہ ڈھیر لگایا، آسمان سے آگ آتی تھی اور آگ کے جلا کر بھسم کر کے چلی جاتی تھی، سارے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ جو کرنسی بھی ان دنوں میں ہوتی تھی سب تباہ ہو جاتی، جو سونا چاندی سوائے راکھ کے کوئی چیز نہیں بچتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا، احلت لی الغنائم، غنیمتیں میرے لیے حلال۔ ان غنیمتوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تقسیم کیسے کرنا ہے، ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، 4 حصے فوجیوں کے لیے، اور فوجیوں کے 4 حصے بھی کیسے؟ جو فوجی پیدل ہیں ان کا ایک حصہ، یعنی شیئر بنا دیے جائیں گے، ایک حصہ پیدل فوجی کا اور سوار فوجی کے 3 حصے، ایک اس کا اپنا اور 2 اس کی سواری کے لیے۔ اس کی سواری ساتھ ہے، ایک مجاہد پیدل چل کر جنگ کے میدان میں جتنا کام کر سکتا ہے، گھوڑ سوار اس سے کم از کم 3 گنا کر سکتا ہے۔ پیدل والا 10 آدمیوں کو قتل کرے گا، وہ 50 کو قتل کر چکا ہوگا کیونکہ وہ گھوڑے پر سوار ہے۔ سوار کو اللہ رب العزت نے زیادہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حصہ زیادہ مقرر کیا، اور عام آدمی کا ایک حصہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے حصہ۔ اللہ کا حصہ کیا کرے گا یہاں؟ اللہ کا حصہ کہاں بھیجیں گے؟ یہ دراصل ایک ہی حصہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ اللہ تو مالک ہے ساری چیزوں کا، وہ تو پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک، وہ تو کہہ کے قربانی کرواتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے گوشت نہیں پہنچتا نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ نے قربانیوں کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کا حکم دیا، لیکن ساتھ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا خون اور گوشت دونوں چیزوں میں کچھ بھی نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تمہارے دلوں میں اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ کو یہ چیز پہنچتی ہے۔ اللہ کو ہمارا مال نہیں چاہیے، اللہ کو کوئی تیر تلوار نہیں چاہیے، اللہ کو کوئی چیز نہیں چاہیے، وہ تو ساری چیزوں کا مالک ہے۔ برکت کے لیے نام ہے کہ اس خمس میں سے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے کو لے کر کیا کرتے تھے؟ مال غنیمت آ گیا، لاکھوں میں کروڑوں میں بہت سارا علاقہ، بہت ساری دولت آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال تو آپ کو معلوم ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، چاند چڑھتا ڈوب جاتا، چڑھتا ڈوب جاتا، چڑھتا ڈوب جاتا، 3 مہینے گزر جاتے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تازہ سالن نہیں، تازہ روٹی نہیں۔ اور ایک روایت میں کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تب تک آپ نے کوئی خستہ روٹی کھا کر نہیں دیکھی، خبزن مرققہ، وہ جو ہم کہتے ہیں نا خستہ، ہم بسکٹ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ یہ ذرا خستہ نہیں ہے، تھوڑا اچھا قسم کا ڈائجسٹو بھی ہو، یہ بھی ہو، بسکٹوں میں خستہ، روٹی ایک تندور سے مزیدار نہیں دوسرے میں، ایک بیکری کی روٹی اچھی نہیں ہے تیسری سے، ہم خستہ کی تلاش میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں کبھی خستہ روٹی نہیں کھائی۔ اس گھر میں 5واں حصہ 20% کیا کرے گا؟ جس گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا۔ پوچھا اماں جان آپ کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ تو کہتی ہیں علل اسودین، 2 چیزیں، ایک پانی اور دوسری کھجور۔
کھجور کھاتے، پانی پیتے، اللہ کا شکر ادا کرتے. یہ ہے در دولت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آدھی دنیا کا حاکم، آدھی سے زیادہ دنیا پر اقتدار ہے، اور گھر میں کھانا نہیں پک رہا. اور گھر کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا گھر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی ہیں. آپ نے وہ واقعہ پڑھا سنا ہوگا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. آپ طول و عرض دیکھیں گھر کا، گھر میں کیپیسٹی کتنی ہے وہ دیکھیں، کتنے لوگ سما سکتے ہیں. ہمیں اب ڈبل سٹوری ولا چاہیے، اتنی بڑی کوٹھی، اس میں سوئمنگ پول بھی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھیں. ام المومنین لیٹی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. جب تک ہاتھ لگا کر ٹانگوں کو اشارہ نہیں کرتے وہ اپنی ٹانگیں سمیٹ نہیں لیتی. سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں. اتنی تھوڑی سی جگہ میں میاں بیوی گزارا کر رہے. وہ لیٹی ہوئی ہیں. یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرما رہی ہیں، میں نے اپنی ٹانگیں پساری ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. میری ٹانگ پر چوکا مارتے، یعنی سجدہ کرتے وقت نیچے جاتے، اشارہ دیتے کہ مجھے اب یہاں سجدہ کرنا ہے. میں ٹانگوں کو سمیٹ لیتی، آپ سجدوں سے فارغ ہوتے، پھر میں ٹانگیں پسار لیتی. اس گھر والے کو 20% پانچواں حصہ یہ گھر والے کیا کرتے رہے، کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا تھا بانٹ دیتے تھے. یہ تھے اصلی پیر. لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ نہیں، اپنے گھر آیا وہ مال بانٹ دیتے تھے. عصر کے وقت بے شمار مال آیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا. عصر کا وقت آیا، یہ مال موجود ہے، اور اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے سارے کا سارا مال بانٹ دیا، ساری دولت تقسیم کر دی، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا. اور یہی حال اس گھر میں جن لوگوں نے تربیت پائی ان کا بھی تھا. وہی حال جن لوگوں نے اس گھر میں تربیت پائی ان کا بھی بعد میں رہا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس مال آیا، کنیز کو، غلام کو، یہ کو، وہ کو دے کے بھیجنا شروع کر دیا. شام روزہ رکھے ہوئے ہیں، جتنا مال آیا وہ سارے کا سارا شام تک بانٹ دیا. شام کو روزہ کھولنے کے لیے کوئی مناسب چیز نہیں. تو کنیز نے کہا اماں روزہ کھولنے کے لیے کچھ رکھ لیا ہوتا. تو کہا کہ بیٹا کسی نہ کسی چیز سے روزہ کھول لیں گے. یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی بڑی حکومت کے مالک کا گھر. اتنی وسعت اور اتنی دولت اس گھر میں تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خمس اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا خرچہ اس میں سے تھوڑا سا لے لیتے اور باقی مسلمانوں میں، صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. اور باقی جو ہے فرمایا کہ وہ قرابت داروں میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر میں رکھتے وہ رکھ لیتے، باقی کا حصہ قرابت داروں میں تقسیم کر دیتے، یتیموں کو دے دیتے، مسکینوں کو دے دیتے اور مسافروں پہ خرچ کر دیتے. اور مال غنیمت کا حصہ آج بھی مسلمانوں کا ہوگا، لیکن کن کے لیے؟ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا اس دن اس پر تمہارا ایمان ہوگا تو تمہیں مال غنیمت آج بھی ملے گا. اللہ رب العزت نے مستقل قانون یہ بھی بیان فرما دیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کیا ہے. اور وہ مال جو بغیر جنگ کیے آ رہا ہے، مال فے. فے کے دو معنی ہیں. ایک فے ہے وہ سایہ جو دوپہر کے وقت تھوڑا سا سورج ڈھلتے ہی معمولی سا سایہ بنتا ہے، جس میں ابھی نماز پڑھنا، ظہر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا.
سر ڈھلے ظہر کی نماز شروع ہوتی ہے نا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ نے فرمایا کہ سر سے سورج ڈھل جائے تو اس کے بعد نماز پڑھو، لیکن جس وقت سورج عین سر پر ہو اس وقت جو معمولی سا سایہ بنتا ہے اس سائے کو بھی فے کہا جاتا ہے۔ اور وہ مال جو بغیر جنگ کیے مسلمان فوجیوں کے ہاتھ آتا ہے وہ بھی مال فے ہے۔ اب یہاں جس قبیلہ بنی نذیر کی ہم بات کر رہے ہیں، یہودیوں کا قبیلہ، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنی پڑی، مسلمانوں کو سواریوں پر بیٹھ کر دور دراز کا سفر نہیں کرنا پڑا، بلکہ 3-4 میل کے فاصلے پر پڑوس میں تھے، ان کا گھیراؤ کر لیا، حصار بنا لیا، اور وہ چھٹے دن وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہ قبیلہ ہے جو کہا کرتا تھا کہ ہم، پچھلے درس میں یہ بات آئی نا، انہوں نے یہاں تک بدتمیزی کی، کہا ہمیں تو اللہ بھی نہیں نکال سکتا، ہمیں تو ہمارے گھروں سے، ہمارے علاقے سے اللہ بھی نہیں نکال سکتا، کیونکہ ہمارے گھر اتنے مضبوط، اتنے قوی ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کریں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ جو اتنے قلعہ نما انہوں نے گھر بنائے ہیں، انہیں تو یہاں سے اللہ بھی نہیں نکال سکتا۔ ابھی صرف 6 دن ہوئے تھے اپنے گھروں کو چھوڑ کر منتیں کرتے ہوئے علاقہ سے نکل جانے کا وعدہ کر لیا، کہا کہ جائیں گے۔ ایسا مال جس میں نہ تیر و تلوار چلانا پڑے، نہ جنگ کرنا پڑے، وہ مال ملے تو وہ مال ہے مال فے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، ما افا اللہ، جو اللہ نے بغیر جنگ کیے اپنے رسول کو دے دیا، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، جن پر تمہیں نہ کوئی سواریاں بگھانی پڑی، نہ اونٹ نہ گھوڑے، کسی قسم کی کوئی سواری بھی استعمال نہیں کرنی پڑی، اللہ نے وہ تمہیں دے دیا۔ کیسے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی جنگ نہیں کرنی پڑی، لیکن اللہ رب العزت اپنے رسولوں کو، جو اس کے رسولوں کی ماننے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو، اور جو رسول کے لائے ہوئے نظام کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کبھی کبھی بغیر جنگ کیے بھی دے دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی صحابیت کی عظمت کے بارے میں ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آخر زمانے میں جا کر ایک ایسا موقع آئے گا، ایک لشکر کسی علاقے پر حملہ آور ہوگا، اندر سے دشمنوں کی طرف سے سوال آئے گا کہ کیا تمہارے درمیان کوئی صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہمارے درمیان کئی صحابی ہیں، وہ چابی دے دیں گے کہ یہ ملک تمہارا ہے۔ بغیر جنگ کیے، صرف یہ سن کر کہ ہمارے مابین صحابی ہیں، علاقہ فتح ہو جائے گا۔ جنگ کی نہیں کی۔ یہ ہے ما افا اللہ، جو اللہ نے مال فے دے دیا۔ پھر ایک وقت آئے گا، ایک لشکر حملہ آور ہوگا، دشمن پوچھے گا کہ کیا تمہارے مابین کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو؟ پہلا لشکر، اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو، یعنی وہ صحابی ہیں۔ اور دوسرا لشکر، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، یعنی تابعین میں سے کوئی ہے؟ کہا جائے گا ہیں، لشکر کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ اور تیسرا لشکر آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے مابین کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس شخص کو دیکھا ہو جس نے صحابی کو دیکھا ہو؟ تبع تابعین۔ صحابہ کو اللہ بغیر جنگ کیے، تابعین کو بغیر جنگ کیے، تبع تابعین کو بغیر جنگ کیے بھی اللہ رب العزت علاقوں کی فتح عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت تھی۔ یہ بغیر جنگ کیے، بغیر تیر و تلوار چلائے جو مال مسلمانوں کو آ جائے، مال فے کی شکل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
اور مطلق رسولوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس مال کو چاہتا ہے اپنے رسولوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، جس قوم پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، جو مال اللہ نے اہل قریٰ سے اپنے رسول کو مہیا کیا۔ اہل القریٰ کون ہیں؟ یہی یہودی، بنی نذیر والے یا کوئی بھی ہوں، لیکن چونکہ یہ آیات، یہ سورت بنی نذیر کے بارے میں پہلے دن میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام میں یہ بات معروف تھی کہ اس کا نام سورت النذیر ہے۔ ایک نام سورت الحشر اور دوسرا صحیح بخاری میں سورت النذیر، اس میں صرف بنی نذیر کا خاص طور پر ذکر رہا ہے۔ فرمایا کہ اہل القریٰ، بستیوں والوں میں سے جو مال اللہ اپنے رسول کو دے دے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور رسول کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو ہیں وہ ہیں اہل قرابت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت کون تھے؟ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، جن کو بن المطلب بھی کہا جاتا ہے۔ بن المطلب اور بنی ہاشم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقوق، جو ان لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حقوق تھے، ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے ان میں یہ اپنا حصہ جو ہے وہ بانٹ دیا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور ابن السبیل کے لیے، مسافر ہیں ان کے لیے۔ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ مال تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ یہ مال تمہارے غنیوں کے ہاتھ میں کہیں رکا نہ رہ جائے، مال صرف غنیوں کی حد تک نہ رہ جائے، بلکہ مال پورے لوگوں کے اندر گردش کرتا رہے۔ اسلام کا ایک بہترین قاعدہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اسلام نے کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا کہ مالدار مالدار ہی بنتے جائیں اور غریب غریب سے غریب تر ہوتے جائیں، بلکہ دولت کی تقسیم کے وہ بہترین طریقے، وہ بہترین نظام دیا کہ مالدار اپنی دولت کو استعمال کرے، زائد کو دوسرے لوگوں کو پہنچاتا چلا جائے۔ جو کما نہیں سکتے ان کو مالداروں کا مال پہنچے گا۔ کچھ وہ مال ہوگا جو اللہ نے فرض کیا، کچھ وہ مال ہوگا جسے غریبوں کا حق سمجھتے ہوئے یہ ادا کرے گا۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ خمس کا حکم آ گیا، خمس ادا کرنا ہوگا۔ صدقات اور صدقات فریضہ اور صدقات نافلہ، ان کا حکم قرآن کریم کی بے شمار آیات میں، وہ دینا ہوگا۔ اور انفاق فی سبیل اللہ ایک مطلق مصرف ہے کہ اپنی دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور ایک آیت میں آتا ہے کہ تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے، وہ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں، عام صدقات کے بارے میں نہیں، تمہارے مالوں میں غریبوں کا بھی حق ہے۔ اس حق کو ادا کرنے کے لیے کسی پر احسان نہ سمجھو، اللہ نے حق مقرر کر دیا، وہ غریبوں کو دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا دولت کو تقسیم کرنے کا، اس سے وہ سسٹم پیدا ہی نہیں ہوتا کہ مالدار مالدار سے مالدار تر اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے، بلکہ دولت بڑھتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے۔ یہ لوگوں کے، چند لوگوں کے ہاتھوں میں دولت جو ہے وہ اکٹھی ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ فرمایا کہ یہ لوگوں میں تقسیم ہوتی رہے۔ اور آگے وہ مشہور آیت، وہ مشہور ٹکڑا، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ تمہیں، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے باز آ جائے۔ اور یہ صرف دولت ہی کے بارے میں نہیں ہے، جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انہیں مان لو،
اور جن کاموں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں ان سے باز آ جاؤ۔ پیسے کا معاملہ ہے تب، عام احکام کا معاملہ ہے تب، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے وہ کرنا ہوگا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں گے اس سے باز آ جانا ہوگا۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دیں وہ لے لو، جس کام کا حکم رسول دے وہ مان لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ مسلمانوں کا یہ وتیرہ، مسلمانوں کا یہ طریقہ، مسلمانوں کا یہ اخلاق ہونا چاہیے۔ ہم کچھ بھی اپنی مرضی سے کری چلے جاتے ہیں۔ پچھلے درس میں یہاں نماز کے بعد جو تھوڑا سا سلسلہ ہوا تھا اس میں نے یہی آیت پڑھی تھی۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے کام پاکستان میں، انڈیا میں عبادت کے نام سے کیے جا رہے ہیں جن کا اسلام سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے علی الراس والعین، اللہ کی طرف سے حکم ہے علی الراس والعین، خلفائے راشدین نے وہ کام کیا ہو علی الراس والعین، نہ اللہ نے حکم دیا، نہ رسول اللہ نے حکم دیا، نہ خود کر کے دکھایا، نہ ہی خلفائے راشدین میں سے کسی نے کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، آج ہم ایسے کام کر رہے ہیں جن میں سے 650 سال کے بعد جو رواج پائے وہ کام بھی ہمارے یہاں ہو رہے ہیں۔ یہ کام جو نہ رسول کے حکم سے نہ اللہ کے حکم سے وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ دل میں ڈر ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے لگیں تو تھوڑا سا ہمیں پتہ ہو کہ یہ حکم ہے یا نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کریں تو پہلے یہ سوچیں کہ اللہ رسول کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں۔ اگر فیصلے کر گزریں، ہمارے یہاں یہ بھی رواج ہے کہ کام کر گزرتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں۔ جب کام اب کر لیا ہے، کئی کام ہیں جن پہ پھر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، وہی تم نے پہلے پوچھا ہوتا، نہ کفارہ دینا پڑتا نہ غلط کام کرتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو اسی طرح لینا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کے تقوی کا بعض اہل علم نے تعارف کرواتے ہوئے 3-4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، وہ بات پھر لمبی ہو جائے گی، جس میں قیامت کے بلکہ اس دنیا سے جانے کے لیے تیاری، الخوف من الجلیل، اللہ کا خوف دل میں رکھنا، والعمل بالتنزیل، جو قرآن و سنت میں آ گیا اس پر عمل کرنا، والاستعداد لیوم الرحیل، اور روانگی کے دن کے لیے تیاری کرنا۔ یہ تقوی کی چند بنیادی ضروری چیزیں ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت پکڑنے والا، سخت عذاب دینے والا اور سخت گیر ہے۔ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ للفقراء، ان فقراء کے لیے جو کہ مہاجرین ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے، اپنی دولتوں سے، اپنے مال متال سے، جاگیروں سے، جائیدادوں سے نکالے گئے۔ مکہ والے گھر چھوڑنے پڑے، دولتیں چھوڑنی پڑیں، گھر والے چھوڑنے پڑے، کسی کو بیوی چھوڑنی پڑی، کسی کو بچے چھوڑنے پڑے، کسی کو شوہر چھوڑنا پڑا، کسی کو ماں باپ چھوڑنے پڑے۔ مختلف قسم کے واقعات آئے۔ جو لوگ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے اموال سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور جو مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اس مال فے میں سے ان کو بھی دینا ہے۔ مال فے میں سے
ان کو بھی دینا ہے، للفقراء، فقراء جو کہ مہاجرین میں سے فقیر ہیں، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو ہوا، اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اور اللہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں، یعنی میرے دین کی مدد تم کرو گے، میرے نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تم تعاون کرو گے، اور پھر مجھ سے مدد طلب کرو گے، میں مدد کروں گا، فتح بھی ادا کروں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اولئک ھم الصادقون، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں، وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے، اپنے مال، اپنے عزیز، اپنے اقارب اسلام کی خاطر چھوڑ کر آئے، یہ لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ فرمایا والذین تبوأوا الدار، وہ لوگ جو بنا چکے، جنہوں نے گھر میں یعنی مدینہ منورہ میں اور ایمان میں پہلے جگہ بنا لی، تبوأ الدار، مدینہ منورہ کو گھر بنا لیا، والایمان، اور ایمان میں انہوں نے جگہ پا لی، ایمان بھی لے آئے، مدینہ منورہ میں ہجرت بھی کر کے آ گئے، من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، مدینہ منورہ والے جو ہیں وہ پیار کرتے ہیں کن سے؟ جو لوگ ہجرت کر کے ان کی طرف سے آئے، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آئے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت گواہی دے رہا ہے، مہاجروں کی انصار مدد کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَّةً مِّمَّا أُوتُوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز مہاجرین کو دے دیں، مدینہ والے اپنے دل میں یہ نہیں کرتے کہ مہاجروں کو دے دیا ہمیں نہیں دیا، اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہاجرین کو جو حصے دیے جاتے ہیں، مدینہ والے کبھی اس پر ذرا بھی اعتراض نہیں کرتے کہ انہیں دے دیا ہمیں کیوں نہیں دیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ان لوگوں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ، ولو کان بہم خصاصہ، چاہے وہ خود زیادہ ضرورت مند کیوں نہ ہو، ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ مدینہ والوں نے مکہ والوں کو ترجیح کیسے دی؟ ایک واقعہ چھوٹا سا جس کی تفصیلات میں بھی نہیں جاتے، صحابی کے پاس دولت ہے، جو مکہ چھوڑ کے آیا ہے اس کے حصے میں آ گیا، مواخات کا جو تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا، ایک مکی ایک مدنی دونوں کہا تم بھائی ہو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، رہائش کا مسئلہ حل ہو گیا، کام کاج کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس مواخات کے سلسلہ میں دو صحابہ کو جو اکٹھے کیا گیا تو مدنی صحابی کہتا ہے کہ تم میرے بھائی، اب اسلامی اخوت یہ ہے، الاخاء الاسلامی، اسلامی اخوت مواخات، تم میرے بھائی ہو مکی، تم اپنا سب کو چھوڑ کر یہاں آ گئے ہو، میرے پاس بہت ساری دولت ہے، ہم تو چھپاتے ہیں، غریب آ جائے مسکین آ جائے، اور یا کوئی تاجر بڑا کسی وجہ سے نقصان اٹھا کے آ جائے، پتہ ہے کہ اب اس کو پیسے کی ضرورت ہے، ہم اپنے اکاؤنٹ چھپاتے پھرتے ہیں، اپنے کاروبار کا کھل کے نام نہیں لیں گے کہ بھئی اگر کہا کہ ہمیں سالانہ ماہانہ اتنی آمدنی ہے تو اس کو کچھ دینا پڑے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت دولت ہے، آدھی آدھی کرتے ہیں، آدھی تم لے لو آدھی میں رکھ لیتا ہوں، اور میری دو بیویاں ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ پر مکہ سے آنے والوں کو، دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود اس کے ضرورت مند حاجت مند کیوں نہ ہو۔ دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، اس کی عدت پوری ہو جائے گی، اس سے تم نکاح کر لینا، اور مکے والا کیا کہتا ہے کہ چلیں جان چھوٹی،
نہ کچھ کرنا پڑے گا، شادی بھی ہو گئی، روٹی بھی مل گئی اور ووٹی بھی مل گئی، دونوں چیزیں مل گئی۔ ایسا کیا اس نے؟ نہیں کیا۔ ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے کہ دونوں کام حل ہو گئے، دولت آدھی دے دو، ایک بیوی دے دو، سارا کام ہی سیدھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے بتائیے کہ بازار کہاں ہے، مدینہ کا بازار کہاں ہے۔ مارکیٹ میں جانا شروع کیا، محنت کی، کمایا اور سونے کی ایک گٹھلی کے عوض خود شادی کی، حق مہر میں سونے کی ایک گٹھلی رکھی۔ یہ ہے یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود ضرورت ہے لیکن سامنے کی ضرورت کا زیادہ خیال کیا۔ میدان جنگ ہے، زخمی پڑے ہوئے ہیں، بھوک پیاس، زخمی کو پانی چاہیے، اور پانی کا گلاس لے کر یا پانی کا برتن لے کر ایک زخمی کے پاس پانی پلانے والا پہنچا، اسے پاس ہی کسی دوسرے کے کراہنے کی آواز آئی کہ کوئی اور زخمی پڑا ہوا ہے، تو اس پانی پلانے والے سے کہا کہ مجھے چھوڑو، یہ پانی اسے جا کے دے دو۔ اس کے پاس پہنچے، اس کے قریب پہنچے، پانی اسے دینا چاہا، تیسرے کے کراہنے کی آواز آئی۔ یہ دوسرا کہتا ہے کہ اس تیسرے کے پاس لے جاؤ، میرا کوئی بھائی اور مجھ سے بھی زیادہ پریشان۔ اس کے پاس لے کے گئے، 3 آدمی، ایک یہاں ہے، ایک وہاں ہے، ایک وہاں ہے۔ یہاں دوسرے سے نکل کر تیسرے کے پاس گئے، اس کے پاس پہنچنے تک وہ شہید ہو گئے، آخری سانسیں تھیں، نکل گئیں۔ بھاگے کہ میں جا کے دوسرے کو دیتا ہوں، دوسرے کے پاس آئے تب تک یہ بھی شہید ہو چکے ہیں، اور پہلے کے پاس آئے، ان کے پاس پہنچنے تک وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ 3 آدمی، پانی کی انتہائی ضرورت ہے، لیکن میرے بھائی کو شاید مجھ سے زیادہ ضرورت ہو، پانی آگے آگے کرتے کرتے تیسرے تک پہنچنے تک وہ شہید ہو گئے، واپس آتے تینوں شہید ہو چکے۔ وَيُسْرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن نے فرمایا کہ وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر دوسرے مسلمان کی ذات کو، اور یہ ترجیح کے واقعات قرآن کریم کے اندر انتہائی شکل میں، صحابہ کرام کی زندگی میں انتہائی شکل میں موجود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ، ایک مہمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے، کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پہلے بھی بات کر رہے ہیں نا کہ آدھی سے زیادہ دنیا کے حاکم، مہمان ایک آیا اور حاکم کے گھر میں مہمان کے لیے کھانا نہیں، اپنے لیے بھی نہیں، مہمان کے لیے بھی نہیں۔ آپ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آیا کرتے تھے، گھر آ کے اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں، جس گھر سے گئے، جس گھر میں واپس آنا تھا، پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی صائم، ہم روزے سے۔ انی صائم کیوں کہا؟ کہ گھر میں اب کھانے کے لیے کچھ نہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، شام تک اللہ تعالیٰ مہیا کرے گا۔ یہ گھر ہے، یہ حاکم کا گھر ہے۔ آج کچھ حکام وہ ہیں کہ پورے ملک کی دولت کو لوٹ کر کھا جائیں، ڈکار بھی نہ لیں، اور ایک حاکم یہ ہے کہ گھر میں صبح کے وقت ناشتے یا صبح کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ مہمان آ گیا، اجنبی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بننے کے لیے گھر مسجد میں آپ موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ مہمان کہاں جانا چاہے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے معلوم کیا، پتہ چلا کہ مہمان کے لیے کچھ نہیں ہے، یا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ موجود تھے بیٹھے ہوئے کہا کہ کوئی میرے مہمان کی میزبانی کرتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں۔ مہمان کو ساتھ لیا، گھر چلے گئے۔ گھر پہنچے، مہمان کو بٹھایا، اہلیہ سے پوچھا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارا مہمان۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوگا تو ظاہر ہے کہ اور خدمت،
صحابہ چاہتے تھے کہ مہمان کی دل و جان سے خدمت کروائی جائے. اپنا مہمان کہتے تو ہو سکتا تھا کہ کچھ گزارا. کہا کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے اور ہمیں ان کی میزبانی کرنی ہے. ظاہر ہے کہ یہ بھی دل سے چاہ رہے ہیں اور اہلیہ نے بھی دل سے چاہا کہ اب اس مہمان کی میزبانی صحیح معنوں میں ہونی چاہیے. لیکن اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تو صرف بچوں کے کھانے کے لیے تھوڑا سا ہے. یہ دوسرا صحابی، یہ دوسرے مسلمان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پانے والے لوگ. کہا کہ گھر میں صرف اتنا ہے کہ بچے کچھ کھا لیں گے، یعنی میاں بیوی بھی اس میں سے کھانا چاہیں تو نہیں، بچوں کے کھانے کے لیے کچھ ہے. کہا کوئی بات نہیں، ایسے کریں کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیں. بچے سو گئے، بچے لیٹ گئے. کہا کہ اب چونکہ کھانا اتنا ہے کہ جو بچے کھا لیتے تو ان کے لیے کافی تھا، اب مہمان کھائے گا تو کافی ہے. ہم میاں بیوی، رواج یہ ہے عربوں میں کہ مہمان اکیلا نہیں کھاتا. مہمان کے سامنے کھانا رکھے، کہیں کہ ہم کھا چکے ہوں، کہے گا ٹھیک ہے اٹھاؤ، میں نہیں کھاتا. گھر والے کو ساتھ بیٹھنا ہوگا، چاہے نگنگا یعنی کبھی کوئی لقمہ اٹھا لیا، کبھی کوئی چیز اور پکڑ لی، کبھی سلاد کا پیس اٹھا لی. گھر والے نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم گزارا کر لیں گے، ہم ایسے سو جائیں گے، بچے بھی سو گئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا پیٹ بھر کے کھانا ہونا چاہیے. ترکیب کیا سوچی؟ کہا کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے، بہانے سے جو دیا ہے، جو چراغ ہے، وہ بجھا دینا. ایسا ہی ہوا کہ پلو سے چراغ گل کر دیا. کھانا شروع کرو جی، بسم اللہ کرو. اب پاس مہمان ہے، دوسری طرف میزبان ہے، درمیان میں کھانا پڑا ہے. مہمان نے بسم اللہ کی، کھانا کھانا شروع کر دیا. اسے کیا معلوم کہ یہاں کیا کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیسے چل رہا ہے؟ اسے تو معلوم ہے کہ میری میزبانی ہو رہی. مہمان کھانا کھا رہا ہے. جو میزبان ہے وہ کبھی کبھی منہ سے پچک پچک کی آواز دے دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی کھا رہا ہے. کھانا مہمان کو کھلایا، مہمان فارغ ہو گیا. صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ صحابی گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میرے دوست، میرے بھائی، تم نے رات جو کچھ کیا ہے میرے رب نے آسمان پر وہ دیکھ لیا ہے. میرے مہمان کے ساتھ تم نے جو کیا میرے رب نے دیکھ لیا، اور تمہاری شان میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود. اللہ رب العزت نے تیرے لیے یہ کلمات نازل کیے ہیں کہ وہ اپنی جان پر، اپنے بچوں پر، ہر چیز پر اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دیتے ہیں. کیا آج مسلمان کہیں نظر آ رہے ہیں ایسے؟ آج اگر کبھی صحابہ کرام میں سے کوئی شخص ہمارے اندر آ جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمیں مسلمان بھی سمجھے. ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے تھے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام میں جان فروشی، صحابہ کرام میں ایثار، صحابہ کرام میں قربانی، یہ جذبے انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. سخاوت گھر میں اپنے لیے نہیں، بچوں کے لیے ہے وہ بھی تقسیم کر دیا، اور مہمان کو کھلا کے مہمان کی صحیح میزبانی کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے یہ خود اس کے حاجت مند، ضرورت مند کیوں نہ. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا دیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. نفس کا بخل. آدمی کے پاس دولت ہے لیکن خرچ کرنے سے بخل کر رہا ہے. جو بخل سے بچا دیا گیا، نفس کے بخل سے بچا دیا گیا، فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جو کما جائیں گے دنیا سے اور پا جائیں گے آخرت میں. یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ان کے نفس کے بخل سے بچا لیا. اور بخل
ممکن تو ہے، عام بخل جو مالی بخل ہے وہ تو ممکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے گئے، 3 سوال کیے گئے۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا سوال کیا کہ کیا مومن کذاب یا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قدم قدم پر جھوٹ بولنا تو بہت دور کی بات ہے، مومن جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، نہ اپنے لیے، اپنی جان کے لیے، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں۔ مومن کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا دیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ ہیں جو کہ صحیح معنوں میں فلاح پانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ بھی دعا ہے جو میں نے پڑھی ہے آخر میں، آپ میں سے کسی نے آمین نہیں کہا۔ یہ ساری پوری دعا تھی کہ جو لوگ بعد میں آئیں، اس کی انشاءاللہ تفسیر اگلے درس میں کریں گے، جو لوگ مسلمان ہیں صحیح معنوں میں، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سے پہلے گزرے ہوئے لوگ ہمیں بخش دے، ہم سے پہلے لوگوں کو بخش دے، جو ایماندار پہلے گزر گئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی حسد، بغض، کینہ نہ چھوڑ، بلکہ اے اللہ تو غفور ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، ہم سب کو بخش دے۔ یہ دعا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔